علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم کیا نہیں تعلم آپ نے جانا ان اللہ یہ کہ اللہ لہو اسی کے لیے ہے ملک السماواتی بادشاہت ملک بادشاہت السماواتی آسمانوں کی والارض اور زمین کی وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں ولی کوئی بھی دوست ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی بھی زمینوں کی بھی، اور یاد رکھیے گا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ تو آپ کا دوست ہوگا، نہ حمایتی ہوگا، نہ مددگار ہوگا۔ اس لیے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو کہتے رہنے دیجئے، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ان کو تو معلوم بھی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، معلوم ہونے کے باوجود اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ام کیا تریدون تم بھی چاہتے ہو ان تسألو کہ تم سب سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما جس طرح سئیلا سوال کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو کوئی یتبدلی بدل ڈالے الکفر کفر کو بالایمان ایمان سے، فقد تو تحقیق ضل وہ گمراہ ہو گیا سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کے ایک دوسرے طریقہ کی بات بیان فرما رہے ہیں جو کہ یہود نے مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کرنے کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ وہ طرح طرح کے سوالات کرتے اور ان سوالات کو مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے اور کہتے کہ اپنے نبی سے یہ بھی بات پوچھیں، وہ بھی پوچھیں، یہ سوال بھی کریں، وہ بھی سوال کریں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ یہود کی تو یہ عادت رہی ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی مسلسل سوالات اور مطالبے کر کر کے تنگ کیا ہوا تھا۔ اس طرح کے کام تم نہ کرو، ان کی باتوں میں آ کر تم اپنے رسول سے اس طرح کے سوالات نہ کیا کرو، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا پیچھے بھی کیسے انہوں نے ایک ہی سوال بات پر سوال پہ سوال سوال پہ سوال وہ گائے کے واقعے میں بھی کیا۔ تو ان کی تو یہ عادت رہی ہے، تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ایسا نہ کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے بار بار سوال کرنے کی وجہ سے اسلام میں سخت حکم نازل ہو تو وہ شخص بدتر ہے۔ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا ہے اور اس باوجود سمجھ آ جانے کے اس پر بار بار سوال پہ سوال تو مزید ظاہر بات ہے سخت سے سخت حکم ہی آئے گا نا۔ تو ایسا اسلام میں سختی لانے کے برابر ہو گیا، یعنی ایسے شخص نے اسلام میں سخت حکم لانے کا سبب بنا، تو ایسا جائز نہیں ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں کو یہی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے نبی سے اس طرح سوال نہ کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے سوال کیے تھے۔ یاد رکھو وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ جو ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے گا نا فقد ضل سواء السبیل تو تحقیق وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا، اس سے صراط مستقیم کھو جائے گا۔ ودہ چاہتے ہیں کثیرن بہت سے لوگ من اہل الکتاب اہل کتاب سے لو کاش یردونکم یردو وہ سب پھیر دیں یردونا وہ سب پھیر دیں کم تمہیں من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد
کفارا کفر کی حالت میں، حسدن حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم اپنے نفسوں کی طرف سے، من بعد اس کے بعد کہ ما تبینہ یہ کہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے الحق حق، فاعفو پس تم سب درگزر کرو، معاف کرو ان کو، وصفحو اور درگزر کرو ان سے، حتی یہاں تک کہ یاتیا لے آئے اللہ اللہ بامرہ اپنے حکم کو، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم، یہودیوں میں سے تو بہت سارے لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہارے دین سے پھیر دیں، تمہیں بار بار جو ہے کفریہ سوالات تمہارے سامنے کریں اور تمہارا جو ہے دل ڈگمگا جائے، تمہارا ذہن ڈبل ہو جائے، یعنی تم ڈبل مائنڈڈ ہو جاؤ اور تم اسلام سے ہٹ جاؤ۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ ایسا وہ کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ حسد من عند انفسہم، وہ اپنے نفسوں میں تم پر حسد کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ قرآن، یہ نبی، یہ دین، یہ مذہب، یہ سب حق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردے ہیں، اور خود تو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اس پر ایمان نہیں لائے، اور اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ تم لوگ بھی اس پر ایمان نہ لاؤ۔ اگر ہم جہنم میں جا رہے ہیں تو تم بھی جہنم میں جاؤ، تم جنت میں کیوں جاؤ؟ یہ حسد کرتے ہیں۔ من بعد ما تبین لہم الحق، ان پر واضح ہو چکا ہوا ہے کہ یہ دین حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعفو، پس تم ایسا کرو کہ ان کو معاف کر دو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، وصفحو اور ان سے درگزر کرو، یہ صبر کرو ان پر، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فیصلہ لے آئے۔ یعنی کیا اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فیصلہ فرماتا ہے؟ جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک تم ان سے جو ہے نا ان کی باتوں سے درگزر کرتے رہو اور منہ موڑتے رہو ان سے، اور صبر کرتے رہو ان کی باتوں پر، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ان کو پوری سزا دینے پر بھی قادر ہے اور دے گا بھی ان کو پوری سزا۔ اس لیے تم پریشان ہونا چھوڑ دو، یہ جو بھی کر رہے ہیں یا جو بھی کہہ رہے ہیں ان کو کہنے بھی دو اور کرنے بھی دو۔ اور پھر بعد میں انہی یہودیوں کے بارے میں، پہلے تو مسلمانوں کو کہا گیا نا وصفحو فاعفو، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر حکم آ گیا، ان سے جہاد کا حکم ہوا، پھر ان سے جہاد کیا گیا تو ان کے کچھ لوگوں کو جلا وطن کر دیا گیا، اور پھر یہ اسی وطن میں رہنے کے لیے جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے، اور بعض لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا، بعض قتل کر دیے گئے، ان کی عورتیں اور ان کے بچے غلام اور لونڈیاں بنا لیے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا فیصلہ ہوا اور یہ عذاب ان پر مسلط ہوا جو انہوں نے نافرمانیاں کی ہوئی تھیں۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔